لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. ابھی مسجد آتے ہوئے ہمارے ہمدرد ہیں، انہوں نے فون کیا کہ جو حالیہ حالات ہیں مسلم امہ کے، جنگ کے، ایران، مڈل ایسٹ، عرب ممالک کے، اور جو بھی دور جدید میں دنیا بھر میں اصلاحات ہو رہی ہیں ان کے متعلق آپ بات نہیں کرتے. تو ان کے الفاظ تھے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بھی بات چیت کریں. تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی فکر تھی، جیسی کہ ہر ایک مسلمان کی یہ فکر ہے. لیکن میرے دوستو، آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی حالات حاضرہ پر یہاں بات نہیں ہوتی. کسی سیاسی، سماجی یا ایسے ایشو کے اوپر جہاں سب کی رائے مختلف ہو، میں بات کرنے میں احتیاط کرتا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اب اگر کوئی بحث چھڑ جائے کہ جو جنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں بات کریں تو ہم سب کے اپنے اپنے نظریات ہوں گے، سب کی اپنی اپنی باتیں ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واجبی نالج ہے حالات حاضرہ کی وہ ہم سب کو حاصل ہے. میڈیا بھرے پڑے ہیں، ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اخبارات ہیں، اور جگہ جگہ یہ باتیں ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. بس اس سلسلے میں ایک دعا ہے کہ اے اللہ، آپ مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیے، اور کفار کے لیے اگر یا اللہ آپ نے ہدایت لکھی ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما کے جنت میں جانے کا اہل بنا دیجیے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو ہمارے مقابلے میں آپ کافی ہو جائیے، آپ ان سے بدلہ لے لیجیے. یہ دعا کرنی چاہیے. تو کر بے خبر ساری دنیا سے مجھ کو، تو کر بے خبر ساری دنیا سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. بس ہمیں اللہ چاہیے. حاصل یہ ہے کہ میرے دوستو، سیاسی گفتگو سے بڑھ کے یہ نالج ہو جائے کہ کون حق پر ہے، کون صحیح ہے. جیسا کہ میں نے اس کے سب کے نظریات ہیں، یہ مل جائے، اس سے میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ یہ صرف ایک جنرل نالج ہے جو مجھے مل جائے گی. الہی تو کر بے خبر ساری دنیا سے مجھ کو بے خبر کر دے، لیکن میں تیرا خبردار رہوں، یہ پتہ رہے کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا آپ کے حقوق ہیں. اللہ، نماز کی فکر نہیں ہے اور ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بچانا، اس کی فکر کرنا. اور کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. بزرگوں نے ایک دعا لکھی ہے، اللہم انی اسألوک منک، یا اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ مل جائیں مجھے. ہماری اور آپ کی ضرورت کیا ہے میرے دوستوں؟ ایسے مسلمان بنیں کہ کہیں پر بیٹھیں تو توجہ کا مرکز بن جائیں کہ
یہ ہیں، ایسے ہوتے ہیں مسلمان، معاملات میں سیدھے، فرائض کی ادائیگی میں سیدھے۔ ایک سفر کے دوران، لمبا سفر تھا، سری لنکا کے ایک مسافر ساتھ میں تھے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں جو دین کی بات اس کو کروں اس کے دل میں اتر جائے۔ بات کرنے کا موقع ملا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے نبی، جو ہمارے بھی نبی ہیں، جن کو آپ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہنے لگے بالکل وہ ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا نظریہ ہے، ان کا طریقہ کیا تھا کھانا کھانے کا؟ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح چبانا ہے، کس طرح منہ میں رکھنا ہے، کس طرح شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا ہمارے نبی نے ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ میں نے کہا جب ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی اس کے آداب بتائے ہیں آپ کو؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں معلوم۔ یقیناً بتائے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن وہ کتابوں میں محفوظ نہیں ہے۔ کتابوں میں محفوظ اگر کوئی ہستی ہے میرے دوستو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیم اتنی کھوکھلی ہے اور ہماری تعلیم اتنی مضبوط ہے۔ اب ہم گھر میں جائیں، ہم کیسے بن جائیں؟ جنرل نالج کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے انسان نہیں بنتا۔ نالج ہونا الگ بات ہے، لیکن ہم سب ایک دائرے کے اندر ہیں، اور وہ دائرہ کیا ہے؟ اس دائرے کو کہتے ہیں شریعت۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اس دائرے کے اندر ہے۔ ایک صحابی کا میں عموماً قول نقل کرتا ہوں کہ دور جاہلیت میں کچھ عادات تھیں، جب ایمان لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی، تو کسی نے کہا کہ اس عادت کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ فقیدہ الاسلام، اس عادت کو تو اسلام نے پابند کر دیا، روک دیا، قید کر دیا۔ تو ہم بھی قیدی ہیں ایک طرح سے اللہ کے احکامات کے۔ کھانا آیا، جو مرضی آئے کھا لیں گے، کوئی تو پیمانہ ہوگا کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے۔ یہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، لیکن جو حضرات باہر آنا جانا جن کا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کچھ نہیں کھا لیتے، جو سامنے آتا ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حلال ریسٹورنٹ بھی ہے یا نہیں، اور کھا کیا رہے ہیں، اس میں کوئی پورک کا گوشت تو شامل نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو شامل نہیں ہے، اس پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم قید ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے۔ تو یہ علم جاننا ضروری نہیں ہے۔ ایس او پیز ہم نے کتنا سنا کورونا کے دنوں میں، ایس او پیز ہے، اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر، ہر چیز کا کتنا کتنا فاصلہ رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ایس او پیز بنائی گئی۔ میرے دوستوں 5 وقت دن میں نماز ہوتی ہے، نماز کی کوئی ایس او پی نہیں ہے۔ کہیں سے تو اس کا پتہ چلے گا کہ کیا اپنی مرضی سے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا؟ ایمانداری سے بتائیے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ بات کرتا ہوں، ہم نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھی ہے، ہم نے کبھی کسی سے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ رکوع میں کتنا جھکنا ہے۔ پڑھ لیا کہیں کہ اتنا جھکنا چاہیے کہ ایک برتن اگر رکھ دیں پانی کا تو وہ چھلکے، وہ گرے نہیں۔ یہ چیدہ چیزیں معلوم، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلے وضو کی کوئی ایس او پی نہیں ہے، کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے، جیسے مرضی شارٹس پہن لیے، آستینیں اڑسی ہوئی ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، گیلا جسم ہے اور کھڑے ہو گئے، کوئی نماز کی ایس او پی نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کو تلاش کرنے کی چیز ہے۔
یہ ہے فکر کی باتیں. یہ اتنی فکر کی بات نہیں ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ فلاں ملک نے حملہ کیا تو اس کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا. نہ پتا ہو بھلے، یہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ کس بات سے اللہ خوش ہو رہے ہیں اور کس بات سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، یہ پتا ہونا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے، آپ جب آتے، آپ کی سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے آتے، سلام کرتے. ایک مرتبہ سلام نہیں فرمایا، مسکرا نہیں رہے تھے. باہر دوستوں سے مل کے نہیں آ رہے تھے، دعوت کھا کے نہیں آ رہے تھے، چائے خانے پہ بیٹھ کے نہیں آ رہے تھے، ہلہ گلہ کر کے ہنسی مذاق کر کے نہیں آ رہے تھے. نعوذ باللہ. فکرات، اللہ کے دین کی فکر، پہنچانے کی فکر، نسل کی تعلیم و تربیت کی فکر، پوری امت کا بوجھ کندھوں کے اوپر. کیا کیا حالات اور کیا کیا واقعات ہوئے ہوں گے. گھر میں تشریف لائے، چہرہ مبارک پر فکر تھا، فکر مند تھا، سلام نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹوک دیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ گھر میں تشریف لائے ہیں، نہ آپ نے سلام کیا نہ آپ مسکرائے. آپ نے حیرت سے دیکھا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، الٹے پیر واپس گئے ہیں. کہا دروازہ بند کر لو. دروازہ بند کیا، دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور مسکراتے ہوئے داخل ہوئے. اس وقت کہہ دیتے کہ خدیجہ تمہیں کیا پتا میں باہر کن کن مصائب سے گزر کے آیا ہوں، کن مشکلات اور پریشانیوں سے آیا ہوں، تم نے تو کہہ دیا کہ ہنستے ہوئے نہیں آئے. یہ ہے میرے دوستو عمل کی چیز کہ گھر میں آئے، گھر والے نہ آنے پر فکر مند ہوں، اور جب آ گئے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جائے کہ وہ ہستی آ گئی. یہ بنانا ہے اپنے آپ کو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی اکثر تعریف کیا کرتے تھے، خدیجہ ایسی، خدیجہ ویسی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سوگن تھی، ان کے دل کے اوپر بوجھ ہوا، انہوں نے کہہ دیا کیا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. آپ نے کہا عائشہ، اچھا کچھ آتا خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ دے آؤ، گوشت آتا خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے آؤ. فکر کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ کیا آپ خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہم سب جانتے ہیں کہ کیا محبت تھی، کیا آپ کو انسیت تھی، کیا ان کے ابا سے انسیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہستیوں کا میں احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتا، کبھی بھی نہیں اتار سکتا. ایک ابو بکر اور ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جب کوئی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مالی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی مجھے سمجھانے میں ہر طریقے سے میرا ساتھ دیا تھا. اس میں ایک تعلیم ہے میرے دوستوں، ہماری گھر والیوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا اچھے کپڑے بن گئے تو خوشحالی ہے، اور جہاں ذرا سا تنگی محسوس ہوئی وہاں انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک. یہ تو کپڑا بھی بنا کے دیتے ہیں، جب 50 دفعہ کہہ دو جب بنا کے دیتے ہیں، خود احساس نہیں ہوتا. یہ زندگیاں پڑھانے کی ضرورت ہے. گھروں میں شوہر کو دفتر بھیجا، سو گئیں، ماؤں بہنوں سے بہت معذرت کے ساتھ غور کرنا پڑے گا اس پر. اور جہاں ذرا سا کوئی مشکل آئی وہاں پر یہ کہ آپ تو یوں، آپ اور نہ صرف آپ یوں بلکہ آپ کا پورا خاندان ایسا ہے، آپ کے سارے گھر والے ایسے ہیں. آج تک میرا وہ تو میں ہوں جو اس گھر میں گزارا کر رہی ہوں. یہ 99% خواتین کا یہ ہے ہمارے گھر کا دین میرے دوستوں، یہ ہے تربیت. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام سے محبت نہیں ہے، اللہ سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ایک بیوی کا بتایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک خاتون آئی آپ کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کون؟ کہا کہ حلیمہ سعدیہ میری ماں تھیں، آپ نے بھی ان کا دودھ پیا، میں نے بھی پیا، ہم دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ کہ کیا نام ہے؟ کہ شیما نام ہے میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے کہا میری بہن، میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو چلو، اور اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو اپنے گھر جاؤ۔ جنگ کے بعد کا ماحول تھا، انہوں نے کہا بہنیں تو اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایک ایک لفظ میں میرے دوستوں پوری داستانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے 2 اونٹ سامان سے لدوائے اور یہ کہا کہ یہ میری بہن کو دے دو، یہ لے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہنوں کو رخصت کرنے کا یہ ہے طریقہ۔ یہ صرف ایک کہاں وہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہے طریقہ کہ بہن کو جب گھر سے رخصت کرو تو اس طرح کرو، بہنوں کے لیے فراخ دل ہو جاؤ۔ اور اللہ کی قسم جو اپنی بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، وقتی طور پہ مشکلات اور الجھنیں آئیں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گرنے نہیں دیتے کبھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے تعلیمات ہیں، پیچھے ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید، ان کو آپ نے منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوئی کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ یہ غلام تھے، کہیں سے بکتے بکاتے آئے، ان کے ماں باپ پریشان تلاش کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کسی نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی ہے، ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں ہیں آپ کے بیٹے۔ اب 20 سال کے بعد ماں باپ مل رہے ہیں کھوئی ہوئی گمشدہ اولاد سے۔ یہ لوگ گئے بڑے اہتمام سے اپنے رشتہ داروں کو لے کے کہ ہمارے بیٹے کا پتہ چل گیا، دور کا سفر کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ کہ ہاں تم زید کے والدین ہو؟ کہ ہاں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ 20 سال کے بعد کیا جذبات ہوں گے ملنے کے، جس کا پتہ ہو کہ یہ اولاد گم ہو گئی۔ جن کا کوئی گم ہوتا ہے ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ یہ لوگ لپٹ گئے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اثر بھی نہیں ہوا، کھڑے رہے۔ کہنے لگے بیٹا ہم لینے آئے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کیا ماں باپ ہیں تمہارے؟ کہ ماں باپ تو میرے یہ ہیں، میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھیج دیجئے۔ کہا کہ یہ اختیار ہے ان کا، یہ جانا چاہیں تو سبحان اللہ بالکل تشریف لے جائیں، اور نہ جانا چاہیں تو انہیں زبردستی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت ملی تھی میرے دوستو۔ یہ ہے محبت دوسروں سے کرنا، اس طرح سے اپنا بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے ایک بیوی کا واقعہ بتایا، پھر ایک بیٹے کا بتایا، بہن کا بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، 5 بیویاں اس وقت قریب تھیں، کہا دوا پلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا زبردستی پلا دو۔ 5 نے پکڑا ہے اور دوا پلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ نہیں پلانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا مریض تو منع ہی کرتے ہیں۔ کیا پیارا انداز تھا، مریض تو منع ہی کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا جب مجھے پلایا ہے، مجھے یہ دوا پلائی ہے، تو تم بھی ایک دوسرے کو پکڑ کے سب کو یہ دوا پلاؤ۔ زبردستی سب کو پکڑا گیا، پلائی، اور پھر یہ کہا کہ عباس جو چچا تھے ان کو نہ پلانا، کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں، انہوں نے تھوڑی پکڑا تھا۔ حالانکہ اشارہ انہوں نے کیا تھا، کہا انہوں نے تھا
یہ تھا بڑوں کا ادب، بڑوں سے تعلق، بڑوں کا ادب یہ تھا، ورنہ کہتے کہ چچا کو بھی پلاؤ، نہیں، وہ بڑے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہے دین، اس کی فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس میں کسی کا بھلا نہیں ہے، اس میں سب سے پہلے اپنا فائدہ، اپنا بھلا ہے۔ آج سے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، آج سے یہ باتیں کر کے دیکھیں، گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں، سلام کریں، ہر ایک کا حال چال پوچھیں، ہو سکتا ہے یہ سننے کو ملے کہ کیا ہوا، خیریت ہے، کہاں سے آ رہے ہو آج اٹھ کے، سن لیں، اللہ کے لیے سن لیں، اس کے بعد برداشت کر لیں۔ پھر بیوی کو بٹھا کے آرام سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو یہ ہے دین، یہ بتاتا ہے میری جہاں کوتاہیاں ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، میں اس کا خیال رکھوں گا، لیکن تم اس کا خیال رکھو، بجائے اس کے جو گھر میں سونا ہے، ہم سب کے گھروں کا یہ عالم ہے، الا ماشاء اللہ، اس وقت میں تلاوت کا اہتمام کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے اپنے آپ کو آزاد نہ کریں کہ اب تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، ارے یہ تو بغیر موبائل کے، بغیر گانے کے کھانا ہی نہیں کھاتا، ہمارا تو بچہ اتنا ذہین ہے، ابھی اتنا سا ہے اور ابھی سے انگلیاں چلاتا ہے موبائل میں۔ یہ تعریف کی باتیں نہیں ہیں، یہ الارمنگ ہے۔ آج یہ کیفیت ہے، کل یہ بچہ اس موبائل سامنے ہوگا، ان ماں باپ کی بات مان کر دکھا دے، آپ مجھ سے پوچھئے گا، نہیں مانیں گے کبھی۔ کیوں؟ اسلام سے ہٹ کے جو چیز ہوگی میرے دوستو اس میں خرابی ہے۔ کامیابی 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بعض اوقات تبلیغی ساتھیوں سے سنتے ہیں کہ کامیابی 100% اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں اور ان کی بات ماننے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ